مولانا محمد وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے، یعنی 8 سپٹمبر۔ آج انشاءاللہ تعلیم کی ضرورت اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ تمام نوجوانوں نے، تمام بچوں نے، خاص طور پہ والدین نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اگر اساتذہ بھی ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے۔ یہ انسان کا وہ بنیادی حق ہے ناظرین جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے بنیادی طور پر تعلیم کے ذریعے ملنے والے علم ہی کی بدولت جو ہے وہ جانچا جاتا ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ تعلیم کا ہونا قوموں کی ترقی اور تعلیم کا نہ ہونا کسی بھی قوم کے زوال کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان اور معاشروں کے کردار کو سنوارتی اور انہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ انسان کو اشرف کا شرف تعلیم کی وجہ سے دیا گیا۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مذہب میں جائز، جبکہ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تعلیم وہ پر ہے ناظرین جو اگر کسی فرد یا قوم کو لگ جاتے ہیں تو اسے تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پر لے جایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس دین کے احکامات کی ابتدا لفظ اقرا سے ہو، اس دین میں تعلیم کی کیا اہمیت ہوگی کہ جہاں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہو، اس دین میں تعلیم کا کتنا عظیم الشان مقام ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اپنے عطا کردہ علم سے مجھے نفع عطا فرما، مجھے علم نافع عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن پاک میں ناظرین متعدد مقامات پر اہل ایمان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں دینی علوم بھی شامل ہیں اور سائنسی علوم بھی، بلکہ ان آیات کی تلاوت کی جائے تو کرکس یہ نکلتا ہے کہ آج ہم جن چیزوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں اس کے حصول پر خاص توجہ دلائی گئی، اور جگہ جگہ یہ فرمایا گیا، جس کا سناپسس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم قرآنی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے، تمہارے اندر شعور کیوں نہیں ہے، تم سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، میری نشانی پر غور کیوں نہیں کرتے۔ ایک دن ناظرین کرام ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں 2 حلقے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور ایک حلقہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا تھا، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ تعلیم کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بھلائی پر ہیں، یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے، دوسرا حلقہ تعلیم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا ناظرین، جسے آپ اسلام کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلا کالج یا پہلی یونیورسٹی کہیں، جس کے منتظم اعلیٰ کوئی اور نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی معلم اعظم تھے۔ جس ادارے سے ناظرین، یعنی وہ جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا نا، وہ جو یونیورسٹی تھی جو سرکار علیہ السلام نے سجائی تھی، اس سے ایسے اسکالرز نکلے ناظرین کہ جن کے علمی مقام کے آگے دنیا مکمل طور پر سرنگو ہو گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین مدینے میں بہت سی مساجد تھی جہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے۔ دراصل تعلیم ایک ایسا عمل ہے ناظرین جس کی ضروریات اور مسائل بدلتے رہتے ہیں، معاشرے اور افراد کی نشوونما بدلتے ہوئے تقاضوں اور تمناؤں سے باہم مربوط ہونے کا نام ہی دراصل تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ تعلیمی معیار کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی جا رہی ہے۔ بہت توجہ رہے آپ کی، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، صرف 25 سال میں ناظرین آپ دیکھیے کہ دنیا ٹائپ رائٹر سے ورچوئل ورلڈ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ ہر قوم، ہر معاشرہ اپنی ضروریات، مقصد حیات، نظریات و عقائد کے مطابق اپنے بچوں یا افراد کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی زبان، تہذیب
تہذیب، تمدن، کلچر اور مذہب کو خاص کر تھام کر اپنے گولز اور ٹارگٹس کو وہ سیٹ کیا کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی، اور یوں کہیے کہ اگر میں بہت اعلیٰ ترین مثال دوں تو بس چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کی سب سے بڑی مثال یہ دیکھ لیں کہ جرمنی، چائنا اور اسرائیل ہیں جو تعلیم پر اپنی اگلی نسلوں کے لیے مشن سمجھ کر باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم 1947 سے آج تک یہ طے نہ کر سکے کہ ہمیں پڑھانا کیا ہے، مرکز طے نہ کر سکا، صوبے طے نہ کر سکے۔ ان مرکز اور صوبوں کے جھگڑوں کے اندر ناظرین ہوا یہ کہ تعلیم بیچاری مکمل طور پہ بے یار و مددگار ہو گئی، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے پاس قرآن و احادیث موجود ہے، اس کی لائن آف ایکشن موجود ہے، ہمیں دین دنیا کا پورا ایک اسٹرکچر اور گائیڈ لائن دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ناظرین کہ ہمارے یہاں تعلیم بھی سیاست کی مکمل طور پہ نظر ہو چکی ہے۔ آج آغاز کریں گے گفتگو کا، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا، اور آخر میں انشاءاللہ 18ویں صدی کی ایک ایسی ممتاز شخصیت کہ جن کے علمی مقام پر ہر ایک جو ہے سر جھکا کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود، پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز دانشور کہوں میں یا آپ کو میں استاد کہوں لیکن کمال گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، اور آخری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں ممتاز دانشور جناب رائے منظور ناصر صاحب۔ آپ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بہت سی گتھیاں ویسے ہی سلجھ جاتی ہیں۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جناب صاحب بہت شکریہ، آج عالمی یوم خواندگی ہے اور بہت ریلیونٹ موضوع ہے جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بلکہ یہ تو سرمایہ ملت اسلامیہ کا ہے کہ وہ علم کی بات کرے اور انسانیت کو علم کی اہمیت سے اور علم کی ماہیت اور علم کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ جناب صاحب جب قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید تعلیم کی اہمیت پہ تو زور دیتا ہی، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید خود سرچشمہ علم ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد نہ صرف یہ کائنات علم کے حصول کے حقیقی راستے پہ آئی بلکہ اسے علم کا شعور ملا، اس لیے دنیا کا ہر صاحب دانش شخص قرآن مجید کے نزول کی پہلی دنیا کو قدیم دنیا اور قرآن مجید کے آنے کے بعد کی دنیا کو جدید دنیا کہتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ آج کا جو علمی شعور ہے، سائنسی شعور ہے، یہ صرف اور صرف قرآن حکیم کا عطا کرتا ہے۔ یہ میں ہسٹری آف سائنس کی جو ویسٹرن اتھارٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا جب تصور علم جنید صاحب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے نہ صرف علم کی اہمیت پہ زور دیا، بات اقرا سے شروع کی۔ واحد چیز جس کی زیادتی کی قرآن مجید نے طلب کرنے کی تعلیم دی وہ علم ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ حکم ہوا کہ آپ یہ دعا کریں مجھے یہ چیز زیادہ مل جائے، اللہ سوائے علم کے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جنید صاحب کہ علم کی کوئی ایسی ڈائمنشن نہیں ہے جس کو قرآن مجید نے ایڈریس نہ کیا ہو، حتیٰ کہ پہلے اترنے والی اگر آیات کو بھی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان 5 آیات میں قرآن مجید نے پہلے یہ بتایا کہ علم بہت ضروری ہے، علم کو ترجیح دیں، پھر یہ بتایا کہ علم کے موضوعات کیا ہیں، ڈائریکٹ آپ کو انسانی ساخت اور انسان اور میڈیکل سائنس پہ لے آیا، پھر اسباب علم کا ذکر کیا کہ علم سکھایا کیسے جاتا ہے، پھر علم کی حدود کا بیان کیا کہ انسان کے پاس جہالت زیادہ ہے، اسے ہر وقت اپنی جہالت کو علم میں بدلنے کے لیے گامزن رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں، آپ وسلم کی سنت پاک کو دیکھیں، صحابہ کرام کے اسلوب کو دیکھیں، پوری اسلامی تاریخ کو جنید صاحب دیکھیں، ہمیشہ علم کو اہمیت دی جاتی رہی۔ جب تک مسلمانوں نے علم کو اہمیت دی وہ بام عروج پہ رہے۔ آپ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پہلی اسلامی ریاست قائم کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس اسلامی ریاست کے لیے جو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ تھی، آپ نے 3 کام کیے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ریاست جنید صاحب ان 3 کاموں کے بغیر نہ وجود میں آ سکتی ہے نہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان میں پہلا جو آپ نے کام کیا وہاں پہ ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی قائم کی مسجد نبوی کی صورت میں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان ٹارگٹ۔ اور جو آپ نے اصحاب صفہ کا ذکر کیا، یہ اس کے مستقل اسٹوڈنٹس تھے، یہ وہاں پہ مستقل طالب علم تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں وہ فاقوں میں ہوتے تھے، لباس ان کے پورے نہیں ہوتے تھے، اور کس طرح وہ اپنے سارے علائق دنیاوی سے الگ ہو کے وہ ظاہری اور باطنی، روحانی، قرآنی اور دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے آپ سے کی بات جامع ہے۔ اس کے بعد آپ نے مواخات فرمائی جو معاشی نظام دیا، اس کے بعد میثاق مدینہ دیا، سیاسی نظام دیا۔ کیا کیا یعنی پہلی جو بنیاد رکھی ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی پہلی بنیاد علم ہے۔ جو نصب دیکھیں پاکستان بننے کے بعد جو پہلی تاکہ وہ پھر آپ پاکستان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، بدر کے بعد یعنی دیکھیے آپ کے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا جو ان کے اوپر سزائیں رکھی، کام ہی رکھا۔ دیکھیں وہاں پر بھی جن کے پاس علم تھا 10 لوگوں کو ان کو کنسیشن دی۔ اس سوسائٹی میں دیکھیں ہسٹری میں یہ بتاتی ہے جب آپ صاحب تشریف لائے تو مکہ کی سوسائٹی میں صرف 13 افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے ان سارے افراد کو اہمیت دی۔ اس سے دیکھیں کہ حتیٰ کہ خواتین تک کو، شفا بنت عبداللہ حضرت عمر کی فیملی کی خاتون تھیں جو لکھ سکتی تھیں، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئیں تو آپ نے انہیں آفیشیل ذمہ داریاں دیں، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی وہ مارکیٹ مجسٹریٹ کی ذمہ داریوں پہ تھیں۔ واہ واہ واہ،
یعنی کہ خواتین تک کو آپ نے اچھا آپ سے نے کس طرح سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. اصحاب صفہ تھے, لوگوں کے لیے مجالس ہوتی تھیں, خواتین کے لیے آپ نے الگ وقت رکھا تھا, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا آدھا دین عائشہ سے لو. واہ واہ سبحان اللہ. سیدہ عائشہ امہات المومنین, اور خواتین کی تربیت, بچوں کی تربیت. پھر آپ نے مسجد نبوی کے علاوہ 13 مساجد کم و بیش جن کا ذکر ملتا ہے مدینہ پاک میں قائم کرتا, اور ان مساجد میں حلقے تھے قرآن مجید کے درس و تدریس کے, ان صحابہ تھے جو پڑھاتے تھے, اور ان پر حضرت معاذ بن جبل کی ڈیوٹی تھی جن کو آپ انسپیکٹر ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں آج کل, جو وزٹ کرتے تھے اور وہاں کے تعلیمی نظام کو مانیٹر کرتے تھے. کہیے کہ سرکار علیہ السلام کی جو بٹی ہوئی منسٹریز تھیں اس میں منسٹر آف ایجوکیشن آف کورس, وہ پورے مدینہ طیبہ کے یہ جو 13 تھے, اس کے علاوہ بھی جو حلقات تھے درس و تدریس کے, ان کو وزٹ کرتے اور وہاں جا کے ان کو دیکھتے بتاتے اور ان کو ایجوکیٹ کرتے کیا مزید آگے پڑھانا ہے, کس طرح سے پڑھانا ہے. یعنی پورا ایک نظام تھا تعلیم و تربیت کا. جنید صاحب یہی وجہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جنہوں نے پوری تہذیب کو جنم دیا. بعد میں کیسے وہ علم کے بغیر, شعور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک, صدیوں تک اسلام نے پھر رول کیا. میں ایک مثال دوں گا, جارج سارٹن کی کتاب ہے ہسٹری آف سائنس, جس نے ارسطو اور قدیم یونان کے زمانے سے لے کے اپنے دور تک زمانوں کو اس میں جمع کیا. اصول اس نے یہ رکھا کہ ہر صدی کے پہلے ہاف کا ایک بڑا آدمی اور دوسرے ہاف کا ایک بڑا آدمی اس نے اس صدی کا نمائندہ علم کے طور پہ اس کتاب میں بیان کیا. ٹھیک ہے, اسلام کے جو پہلے 1000 سال ہیں اس میں 20 شخصیات صرف اسلام کی ہیں, دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کہ اس صدی کے پہلے ہاف کا یہ بڑا آدمی تھا, دوسرے ہاف کا یہ تھا, پہلے کا یہ تھا, دوسرے کا یہ تھا. یعنی آپ تصور کریں کہ یہ جو پہلے 1000 سال تھے اسلام کے غلبے کے, اس دوران پوری دنیا میں سائنسی علوم میں مسلمانوں سے آگے کوئی نہیں. سر ایسا تھا نا, دیکھیں انگریز تو وہ ہے نا اپنا جامعہ نظامیہ میں آ کے وہاں سے جو علوم حاصل کر کے بغداد شریف سے, دیکھیں اسپین سے سارے پڑھ کے گئے. لیونارڈو ڈا ونسی جو ہے, جو مونا لیزا کا خالق ہے اور جس کو یورپین رینیسانس کہتے ہیں, اس کے بابا آدموں میں شامل ہے, وہ اسپین کا پڑھا ہوا ہے. فرانسس بیکن اسپین کا پڑھا ہوا ہے, جس کو ماڈرن سائنس کا بابا آدم کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ کا مصنف ہے یہاں یاک روسو, اس کے پاس قرآن مجید کا فرینچ ترجمہ تھا جس کی سوشل کانٹریکٹ شروع حضرت عمر فاروق کے جملے سے ہوتی ہے, مین واز بارن فری اینڈ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب حضور والا آپ کی طرف جو ہے وہ اپنا بہت بھاری ذمہ داری, کیونکہ آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے ایک انالیسس کرنے کا, ایک اوور ویو کرنے کا کہ پاکستان میں جو مروجہ سو کالڈ مروجہ نظام تعلیم ہے اس حوالے سے آپ کو پرسیپشن کیا ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ ہی جیسے کہ میں نے جملہ ادا کیا کہ تعلیم بڑھ بھی گئی ہے نا, وفاق, صوبہ, اپنی ذاتی مطلب جو ہے وہ اپنا خواہشات. تو ذرا ایک اوور ویو دیجیے کہ مروجہ نظام تعلیم جو ہے اس کے بارے میں آپ کا اپنا ایک استاد کی حیثیت سے جو پوری زندگی آپ نے گزاری ہے کیا ہے. جی بسم اللہ الرحیم. جی جنید صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا یہ آپ نے سینسٹیو ٹاپک ظاہر ہے اس ریلیونس سے رکھا ہے کہ آج لٹریسی ڈے ہے. تو میں نے جی سر ساری تقریباً زندگی کا بیشتر حصہ تعلیم و تربیت میں ہی گزارا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی, گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اصل ایشو جو ہے جی کہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم نے پاکستان بننے کے بعد خاصی دیر تک اپنے آپ کو سسٹم بنانے کی کوششیں کرتے رہے, مختلف سسٹمز آتے رہے. ایک بڑا نمایاں چیز تھی کہ ہم ماسٹر صاحب کو ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے. کیا بات. ایک دور یہ آیا کہ ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا, ہم نے ماسٹر صاحب کو اوے ماسٹر کہنا شروع کیا. اللہ, جو آپ نے فرمایا پولیٹیکل انٹرفیئرنس, یہ بیس ہے جہاں سے ہم نے شروع بھی ہونا ہے اور شروع ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ہم نے استاد کو وہ جو اہمیت تھی وہ نہ دی, استاد کی تکریم, اس کا مقام, تقریب وہ مقام دی نہیں. اب وہ استاد جو ہے وہ پولیٹکس کا شکار ہوتا رہا مختلف لیولز پہ. آبادی بڑھتی رہی, ٹیچرز بھی بڑھتے رہے. وہ جو بائی آتے تھے نا چوائس ٹیچر, میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ ٹیچر جو ہیں وہ 2 ہی قسم کے ہو سکتے ہیں, بائی چوائس اور بائی چانس. واہ, وہ ریشو ہمارے ملک میں سر بائی چانس والی بڑھتی رہی, بائی چوائس والی ختم ہوگی. وہ ختم ہوگی بائی چوائس والی آہستہ آہستہ. ہم اور آپ نے جو ان اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے ابھی بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا سر جو ہے ادب و احترام کے ساتھ. سر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی اپنا سر اپنے اساتذہ کے سامنے بلند کیا. جی یاد نہیں پڑتا. اور کسی ایج میں بھی ہوں تو اسی ایج میں بھی, ابھی اسی ایج میں بھی ایسے اساتذہ بھی ہیں جو اس وقت 90s کراس کر چکے ہیں, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اسی لیول پہ محسوس کرتے ہیں جس لیول پہ ہم نے ان سے تعلیم کا فیض حاصل کیا. آپ بنیاد سے بالکل چل رہے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ کئی گئے گزرے بھی پچھلے دوروں میں بھی کئی انسٹیٹیوشن رہے, مجھے اللہ نے چانس دیا کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہیڈ کیا ایز اے وائس چانسلر. تو کیا تھا, کیا ڈفرینٹ کرتا ہے, بلڈنگیں تو نہیں سر ڈفرینشیٹ کرتی نا, ڈفرینشیٹ تو کرتا ہے اس کے سسٹم جو وہاں پہ موجود ہے. ابھی بھی سر استاد کے سامنے وہاں یہ ہوتا تھا, اتنی ویلیوز موجود تھیں اور ابھی بھی شاید تھوڑی سی باقی بچ گئی کیونکہ باقی سوسائٹی اثر انداز ہوتی ساری چیزوں پہ. ایک تو استاد کی بات ہوگی کہ یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اس کا احترام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر وہ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چلنا ہے. درست. ہم مثال دیتے ہیں جاپان کی, ہم مثال دیتے ہیں دوسرے کنٹریز کی, ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا تھا. ہم نے ان کو بھلا دیا, اور ٹرانسفر ان کی یہ نہیں تھا کہ ان کی ٹرانسفر
کہیں سے ہو سکتی ہوتی تھی. اگر پرنسپل گورنمنٹ کالج یا اس وقت وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لکھ دیتا تھا کہ یہ ٹیچر مجھے چاہیے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جی سی میں آنے سے روک نہیں سکتی. صحیح بات. میں صرف ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں. تو اب جہاں ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر اگر اپوائنٹ ہو جاتا تھا, مجھے یاد ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھا ہوں, مجھے تو 6 سے لے کے 10ویں تک انہی ہیڈ ماسٹر کی شکل یاد ہے. بالکل. نہ تو انہوں نے کسی ٹرانسفر کیا, نہ ٹیچر کہیں ٹرانسفر ہوئے. تو سر کیا ہوا کہ بچہ جو ہے وہ علم حصول کے ساتھ, حصول علم کے ساتھ ساتھ اس میں تربیت آٹومیٹکلی آتی چلی گئی. کوئی فورس استعمال نہیں کرنی پڑی, کیونکہ ہماری سوسائٹی پرٹیکولرلی پاکستان ریفرنس سے دیکھیں, اگر ہمارا کمپیریزن بنگلہ دیش سے بھی ہو تو وہ اوپر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے استاد کو اہمیت دی, جو میں نے پہلا پوائنٹ کہا. نمبر 2 یہ کہ کنسلٹیشن بڑھا دی. اچھا, ٹیچرز کو اسٹیک ہولڈر کی اتنی زیادہ کنسلٹیشن ہوتی ہے. یا دیکھیں ہم مثالیں دے رہے ہیں یورپ کے, ہم چلے جائیں, یہ بنگلہ دیش لے لیں, سنگاپور, ملیشیا, ہانگ کانگ, کون سے سسٹم ہے جی وہاں پہ؟ اے لیول سسٹم ہے, فلانا سسٹم ہے. ہم سارا دن گفتگو کرتے ہیں ہمارا سسٹم اے لیول سسٹم, ہمارا سسٹم او لیول سسٹم. یہ سسٹموں کی بات. کمال یہ جو پروڈکٹ آپ تیار کر رہے ہیں او لیولز اور اے لیولز کی طرح, وہ پاکستان کا ہے نہیں پروڈکٹ. وہ دیکھیں جی پاکستان میں یوز ہی نہیں ہونا. اور سر آپ یہ دیکھیں کہ او لیول کتنے کنٹریز میں رہ گئے. ہمارے ہمسایہ ملک میں او لیول ہے, اے لیول ہمارے سنگاپور ملیشیا میں ہے اے لیول, انگلینڈ میں, ایون اسکاٹ لینڈ میں. یہ نہیں میں کہتا, اے لیول او لیول کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق, اپنی ضرورتوں کے مطابق, اپنی جو پاپولیشن ہے, جو ہسٹری وہ لے کے آ رہی ہے, اس کے اکارڈنگلی سر وہ اپنی ترتیب دیتا ہے معاشروں کو. ان معاشروں کو ارینج کرنے کے لیے کریکولا بھی ایسا ڈیزائن کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے کہ سنگل کریکولم چاہیے یا فلانا چاہیے, کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی پرائورٹیز سیٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. ہم جب تک اپنی پرائورٹی سیٹ نہیں کریں گے, پرائورٹی ہماری ہونی چاہیے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ہم صرف سر کتابی علم کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمیں بڑا سیریس ایشو آ رہا ہے. اچھا سر ایک بات بتائیے, آپ کی عمر لگ بھگ, مطلب میرا خیال ہے پاکستان کی آپ کی عمر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مطلب قریبی ہوگی. جو مروجہ نظام تعلیم جو مروج کرتے گئے اور اپنے اپنے انداز سے اس کو تبدیل کرتے گئے, اس کو ایک اوور ویو ذرا بتائیے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا رہا. سر اس میں پلس پوائنٹ بھی ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آپ جو اپنے ڈویژن بتائی ہے وہ نیچرلی سی ڈویژن بنتی جا رہی 25-30 سال, کہ 25-30 سال میں وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی جو ہماری توقعات میں بھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے معذرت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی, اسے سوچا ہی نہیں. یہاں پہ تو کہتے تھے لو جی اس بندے نے کمپیوٹر لے لیا, پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے, مطلب اس طرح کا اس زمانے میں پرسیپشن تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو لیے, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے جو تھا ایگزسٹنگ سسٹم جس سے ہم ہی آئے ہیں, اتنا برا نہیں تھا. لیکن بات وہی آگئی جب پولیٹیکل انٹرفیئرنس شروع ہوئی. اب جو اپوائنٹمنٹس ہیں, ہم کہنے کو میرٹ ہے, میرٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرٹ میں معذرت کے ساتھ ایک ڈگری لینا جو ہے وہ حصول علم تو ہو سکتا ہے, ڈگری کے ساتھ اس کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. جیسے آپ نے فرمایا کیا منظر ہوگا مدینہ شریف کا, صحابہ صبح بیٹھے ہوں گے اور ان کے جو اعلیٰ ہیں ناظم اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, کیسی تربیت کیسی ٹریننگ ہو رہی ہوگی, سامنے نظر آ رہا ہوگا کیسے چل رہا ہے اور کیسے علوم منتقل ہوگا چاہتے ہو. اب جیسے تنوری صاحب نے فرمایا, ہماری کنٹریبیوشن تو دیکھیں, ہمیں اب اس کو اجاگر کرنا چاہیے, نمایاں کرنا چاہیے کہ مسلمان سائنٹسٹوں نے کتنے بچوں کو پتا ہے کہ خدا کے لیے کمپیوٹر کا بانی تو ہمارا الخوازمی تھا. ہمیں پتہ ہے وزیر کے خوازمی, ہمارا ہیشم کیا تھا, اس کو ہیشام کہہ دیتے ہیں, ہمیں تو کوئی گورا ہی تھا. پرابلم یہ ہے کہ جی اسکولوں میں ہمیں اپنے جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ, ہمیں جابر بن حیان یاد نہیں ہے, ہمیں جابر بن حیان یاد نہیں, ہمیں سینا نہیں یاد, جس کی اناٹمی ابھی بھی پڑھائی جا رہی ساری دنیا میں. میں نے آپ کو بتایا نا سر, وہ دور وہ تھا کہ پورا یورپ جو امڑ کے آ گیا تھا بغداد میں, وہاں سے خیرات لے کے جاتے تھے اور اپلائی کرتے تھے. رائے منظور صاحب, اب یہ بڑا ایک اہم ترین سوال ہے جو میرا خیال ہے بنتا ہے, اور اس میں ایک تو دیکھیں مروجہ تعلیمی نظام کے حوالے سے کچھ پروفیسر صاحب نے گفتگو فرمائی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر اپنا بھی انپٹ دیجیے. لیکن ساتھ ساتھ ایک جو بڑی خاص بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں مرض کو ہم نہیں پکڑ پا رہے, اسباب نہیں پکڑ پا رہے, کینسر ہے کہاں پر, بیماری ہے کہاں پہ, کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کر پائے. ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. اب تو یقین مانیے مطلب آنسو نکلتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو گئے. آج بتائیے. بہت شکریہ جی. ایک تو میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا, کیونکہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور بعد میں بھی آپ نے کہا کہ مرکز اور صوبوں کے جو اختلافات تھے اس کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. میں بالکل کنونسڈ ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کنونس ہو جائیں گے کہ مرکز اور صوبے اس بات پر ان کے اتفاق رہا ہے کہ ہم نے قوم کو پڑھ رکھنا ہے, ان کو بالکل نہیں پڑھنے دینا. نمبر ایک تو ہم نے 2-2.5 کروڑ بچہ ایٹ ون سکول جانے ہی نہیں دینا. مجھے بتا دیں آج اسلام, دیکھیں مرکز اس وقت کیا ہے, صرف اسلام آباد کا ضلع, ٹھیک ہے, ایک ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا صرف وہ رہ گیا مرکز کے پاس, کیونکہ پہلے گلگت بلتستان تھا وہ الگ ہو گیا, فاٹا تھا وہ ضم ہو گیا. ایک ڈسٹرکٹ جو کہ ماڈل 3 ڈسٹرکٹ بنایا جا سکتا ہے, چھوٹا ضلع اسلام آباد, آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے تنول سے 0 پوائنٹ تک. کیا وہاں پر 100% بچے اسکول میں جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نو. اچھا پھر صوبوں پہ آ جائیں. اچھا یہ ایک برا کام ان سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کروا دیا, مطلب وہ چاہتے تو نہیں ہوں گے کہ ہو جائے. جب 18ویں ترمیم آئی تو یہ جو ہم نے بات کی نا, تنولی صاحب فرما رہے تھے کہ, بلکہ آپ نے فرمایا کہ باقیوں پہ یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پر فرض قرار دے دیا گیا اسلام میں کہ آپ نے ہر مسلمان اور جہالت کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ بتوں کو, یعنی یہ بالکل دو اپوزٹ چیزیں ہیں. درست. مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا.
اچھا یہ ہمارا یہ تھا کہ یہ پرنسپل تھا پالیسی میں آئین میں لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جی پڑھانا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، یہ چاہیے میں تھا. 2010 میں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے غلطی سرزد ہو گئی پارلیمنٹیرین سے، اور پارلیمنٹ نے آرٹیکل 25A اس میں شامل کر دیا، اور اس میں لکھا کہ تعلیم لازمی اور مفت فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے. 16 سال تک کے جو بچے ہوں گے، 5 سے لے کر 16 سال. نو دس از دا کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی، یعنی آئین سے اوپر تو پھر صرف قرآن پاک ہی ہے نا. بالکل ٹھیک. ہماری جو قانونی چیزیں ہیں، ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، بائی لاز ہیں، پھر اوپر ایکٹ آتا ہے، اس کے اوپر سب سے آئین ہے. آئین میں آپ نے اب یہ فنڈامنٹل رائٹ بن گیا. 2010 کے بعد یہ بنیادی حق ہے جو کہ انفورس کیا جا سکتا ہے تھرو کورٹس. اچھا آج ہماری حالت یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ، ویسے یہ 2.5 کروڑ والا بھی ایک ایسے فگر چلا ہوا ہے. دیکھیں یہ دو ہی باتیں ہیں موٹی موٹی. ایک یہ ہے کہ سارے بچے پہلے اسکول جائیں، ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اسکول میں جائیں، دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ اچھی تعلیم دی جائے. سر ایک بات قطع کلام کی معذرت، بڑے ہمارے یہاں پروگرام چلے، نئی روشنی اسکول اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سرکاری سطح پہ وہی بات ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ، پیسے کھانے کا ذریعہ، دوسرے اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. لیکن نا یہ بالکل پرائرٹی ہے ہی نہیں. اچھا ایک تو ہے نا کہ پرائرٹی نہ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے، مثال کے طور پہ آپ بھی میٹرک ہیں اور میں بھی میٹرک ہوں. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا آپ سے بالا دست ہو جاؤں، تو میں ایک کام تو یہ کروں گا نا کہ میں ایف اے کروں گا، میری 12 جماعتیں ہو جائیں گی، آپ کی 10 رہیں. دوسرا میں یہ انشور کروں گا کہ آپ ایف اے نہ کر جائیں. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ میرے ڈرائیور کا، میرے ملازم کا بچہ ہو سکتا ہے میرے بچے زیادہ ذہین ہو. اگر یہ سسٹم میں آ گیا، کل کو ہو سکتا ہے میرا بچہ کلرک بنے اور وہ اس کا افسر بن کے آ جائے. آئی وڈ نیور ایور لائک اٹ، کیونکہ میں ہوں پاکستانی مسلمان، صاف ستھرا. سر یہ آئین پاکستان کی ہر روز خلاف ورزی کر رہی ہیں 4 صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ اور جی بی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو 7 یونٹ ہمارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. آئین کا یہ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے؟ جیسے کسی کو قتل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رائٹ ٹو لائف. آکسیجن آپ کسی کی بند نہیں کر سکتے، آپ کسی کا روزگار بند نہیں کرتے. یہ جو 21-22 آرٹیکلز آپ کو 7 سے لے کر 28 تک ہے، یہ اب اس میں شامل ہے. 2010 کے بعد انہوں نے تماشا یہ کیا کہ اس کے لیے لیجسلیشن کرنی تھی. ظاہر کمپلسری کا مطلب ہے نا کہ آپ لوگوں کو فورس کریں گے. ٹھیک ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی میں نے تو بچہ نہیں پڑھانا، تو وہ کہیں گے کہ بچے کے آپ باپ ہیں، مالک نہیں ہیں. مالک اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ پھر حکومت ہے. حکومت اس کو لازمی، اب دیکھیں کوئی بندہ اپنے بچے کو قتل تو نہیں کر سکتا نا، وہ اسٹیٹ وہاں پہ آ جائے. درست. اچھا اب وہ انہوں نے قانون ہی نہیں بنایا. اچھا بڑی مشکل سے پنجاب میں قانون سازی ہوئی، اس میں خیر الحمدللہ کافی عمل دخل تھا میرا، بہت بھاگ دوڑ کر کے دوستوں کو آپ نے بڑا کام کیا. ہم نے کمپیل کیا گورنمنٹ کو نہیں، لیکن انہوں نے جو کارگری کی وہ سنے. کارگری انہوں نے یہ کی، انہوں نے قانون بنا دیا کہ ٹھیک ہے جی کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بن گیا کہ آپ بچے کو لازمی بھیجیں گے. لیکن انہوں نے کہا جی یہ نافذ تب ہوگا جب یہ نوٹیفائی ہوگا. آج تک نافذ نہیں ہوا. ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر یہ وہ زخم ہے ناظرین کہ یہ وہ پھپولیں جو جس سے مستقل ہماری بے حسی، ہماری خود غرضی، یا یوں کہیے کہ ہمارے ذاتی مفادات کا جو گندا سا تعفن زدہ پانی ہے وہ مستقل رس رہا ہے. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مل کر. اور جب لوٹیں گے تو ایک بہت اہم ترین سوال ہے کہ کیا اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور کیا اسلام اتنا کنزرویٹو ہے معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی طرف یا دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں جانا ہے. اس پہ گفتگو ہوگی. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے آج، 8 سپٹمبر ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے ناظرین، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ابھی تک اس لیول پہ اپنی ذہنی سطح کو بھی نہیں لا سکے، اور کیوں ہم نے اپنی خود غرضیوں کے اور بے حسی کے جو بڑے بڑے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو ہم پاش نہیں کر سکے. کیوں ہم یہ نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کے تقاضے اب تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا جو جیب کا تقاضا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے لیے. بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک جو بڑی بنیادی بات ہے، بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ کیا اسلام اتنا کنزرویٹو ہے. دیکھیں اسلام کے دامن میں تعلیم کے حوالے سے کتنی وسعت ہے، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے. اور یہ بتائیے کہ اس کے حصول کے لیے جو حدود و قیود ہیں کہ ہم اگر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کس حد تک کر سکتے ہیں. جی جنید صاحب، جو کہ وقت کم ہے میں وہ مختصراً عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے. واہ.
اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں ایک ہوتا ہے ریلیجیس پرسپیکٹیو، ایک ہوتا ہے سیکولر. سیکولر کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. اتنی وسیع زبان ہے عربی، جس میں تلوار کے لیے 900 سے زیادہ الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے 700 سے زیادہ، ہزاروں الفاظ ہیں. آپ کسی ہمارے عربی زبان کو پوچھیں کہ سیکولر کو ایگزیکٹ عربی میں کیا کہتے ہیں. ویسے آپ نے سیکولر کے پیرل بڑے اچھی اصطلاح استعمال، تلوار اور کوڑوں کی. اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے اس کے ہاں زندگی ایک وحدت ہے، جس میں دین اور سب دین ہے. ٹھیک ہے. جس میں کوئی مادیت کوئی روحانیت یہ الگ الگ ڈفرینشیٹ آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ علم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں. قرآن مجید نے اس کو بڑا ویل ڈیفائن کیا. آپ سچ میں فرمایا میں معلم بن کے آیا. ٹھیک ہے. معلم کا منصب کیا آپ نے فرمایا، قرآن مجید نے اس کو ڈیفائن کیا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ قرآن مجید آپ کے اوپر پڑھتے ہیں. یزکیکم، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ کو اخلاقیات سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور کتاب کا مقصد سکھاتے ہیں. واہ واہ واہ. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں نہیں پتہ. واہ. اب پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام تعلیم ہے وہ قرآن مجید پر بیسڈ ہونا چاہیے. نمبر 2، مورالٹی آپ اس سے مائنس نہیں کر سکتے، اخلاقیات مائنس نہیں کر سکتے. تیسری بات با مقصد علم. اور چوتھی بات اندیکھی دنیاؤں کی تصویر. یہ ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ آپ نے علم کی اس دنیا کی تصویر کرنی ہے جس کا ابھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، جنید صاحب دیکھیں کہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مسخر کی ہے. درست. اس کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ مسخر کر ہی نہیں سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ایک معاملہ پیش آیا کہ ملکہ سبا کا تخت لانا ہے، تو آپ جانتے ہیں آپ کے سب آپ کے تھے، چرند پرند ہوائیں جنات، وہ سب آپ کی کابینہ کا حصہ تھے. تو آپ نے فرمایا تخت کون لے کے آیا؟ ایک قرآن مجید ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا. آپ نے تم بیٹھ جاؤ. ایک اور شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کا بھی. ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں لے کے آؤں گا. فرمایا تم لے آؤ. عاصم بن مرقیہ، تم لے آؤ. یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ علم کے ذریعے سے آپ تصویر کے اس درجے تک جا سکتے. واہ واہ واہ. کیوں آپ نے جن کی ڈیوٹی نہیں لگائی؟ واہ واہ واہ. کسی جن کو کیوں نہیں بھیجی؟ ہوا کو کہتے ہوائی لے آتی. آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، قاصد تو آپ نے حدود کو بنا کے بھیجا تھا. واہ واہ واہ. وہ تو کسی انسان کو نہیں بھیجا تھا. یعنی اس زمانے میں ٹائم اینڈ اسپیس کا جو مسئلہ ہے وہ علم کے ذریعے سے حل کروا دیا. وہ بھی حل ہو گیا اور بتایا علم کے ذریعے سے یہ راستے کھلے رہیں گے آگے. واہ واہ واہ. بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا آپ تھوڑا سا یہ بھی کامنٹ فرمائیے اور بتائیے لوگوں کو کہ آج تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے، مطلب میں بہت درد مندی سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جو کینسر معاشرے کے اندر تعلیمی نظام کے اندر سرایت کر گیا، اس کے جسم میں سرایت کر گیا، اس کی بہتری کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے؟ کوئی تو شمع ہوگی، کوئی تو روشنی ہوگی جس پہ کام کیا جائے. سر جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، ایکچولی بات ہے یہ، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. جب تک عمل کی طرف نہیں آئیں گے ساتھ ساتھ علم کے ہم، اور اس کو آج کل آبجیکٹیو لرننگ کہا جا رہا ہے، دنیا میں بڑی زیر بحث ہے. اب ہم اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں یہ جو آبجیکٹیو لرننگ اس کو لانا ہوگا، جو پہلے تھی پتہ نہیں کس طریقے سے وہ غائب ہوگی. کیونکہ جب تک اس کی ویژن، جیسے کہ بھائی صاحب نے فرمایا کہ ویژن تو پہلے دن دے دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں کہ کائنات کیا ہے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. جو ہماری گمشدہ میراث ہے جو ہمیں ریلائز کروانا پڑے گا، ہمارے استادوں کو بائی چوائس والی بات میں نے جیسے کی وہ لانا پڑے گا. اور ساتھ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ایکسیس، جیسے رائے صاحب نے بات کی ہے، ایکسیس سر ابھی نہیں بڑھ رہی ہے. آپ ذرا کسی جگہ چھوٹے سے کمرے میں بھی اسکول کھول دیں، لوگوں کو آپ بلیم نہیں دے سکتے. لوگ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، اپرچونٹیز کو پیدا کرنا. اس کے لیے آج تک جتنی گورنمنٹس آئی ہیں ہم نے سارے انہیں مل کے کرتے ہیں کوشش کہ جی ڈی پی کا کچھ حصہ تو تعلیم کی، یہاں سے پتہ چلے گا پرائورٹی ہے کہ نہیں ہے. ابھی تک ہم 4% نہیں کر سکے. بالکل صحیح. بہت کم میگر سی اماؤنٹ ہے، 1.8% کے قریب. سب سے آلموسٹ 2% کے قریب. سر وہ جب تک یہ نہیں کریں گے اس سے ہمیں کم از کم پرائورٹی تو سیٹ ہوگی نا کہ گورنمنٹ از گیونگ پرائورٹی، جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پرائورٹی نہیں ہے. اس کو سب سے پہلے یہ پرائورٹی دینا پڑے گا. لیکن کرے گا کون؟ کروائے گا کون؟ میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ اسی طرح آپ حضرات جتنے علم و دانش کے جہاں سورسز پہ بیٹھے ہیں، میڈیا از دی ون آف دی بگیسٹ فیکٹر، اس کے ذریعے تعلیم اور تربیت. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں پروفیسر صاحب، اور میرا دل کوڑتا ہے اس بات پہ کہ پاکستان کے اندر کئی سرکاری اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں وہ باڑوں میں تبدیل ہو گئی. جی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ باڑوں میں تو وہ استبل میں تبدیل ہو گئی. وہاں پہ جو ہے معاذ اللہ اور دوسرے جرائم پیشہ افراد آ کے بیٹھ گئے اور مختلف قسم کے جرائم ہونے لگے. یعنی جن تعلیمی اداروں سے علم اٹھنا چاہیے تھا وہاں سے کرپشن اٹھ رہی ہے. کہ کہاں پہ کھڑے ہو گئے وہاں کے؟ یہی وجہ ہے نا جی کہ ہم آہستہ آہستہ دیمک کی طرح سارے ادارے ہمارے ہلتے چلے جا رہے ہیں اور کھائی چلے جا رہے ہیں. اب وہی جو ادارے جن کی ویلیوز تھیں وہ بھی ہلے ہوئے ہیں، اسی لیے ہلے ہوئے ہیں کہ ہم نے سر ٹیچرس کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں دیا جانا چاہیے. وہ سیلری سے نہیں آئے گا، وہ پریورٹی سے آئے گا. وہ علم و دانش کی باتیں انہیں سکھائی جائیں گی. اب سر ڈگری ہم انٹرویو لیتے ہیں سارے، مجھے بھی موقع ملتے ہیں، یقین کریں کہ اس سے یہ پوچھنے تم نے کام کیا کیا ہے وہ ہارڈلی بتا سکے گا آپ کو کہ میں نے کیا کہا. میں پروفیسر صاحب شیئر کریں گے، رائے صاحب بھی شیئر کریں گے. تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے نالج کو جو لے کے آئے اسی کو ڈسکرائب کرنے سے عاجز ہے. وجہ یہ ہے کہ سر ہم نے اس کو ایک مل میں ڈال دی ہے.
جبکہ دوسرے جب آپ نے مثال دی جرمنی کی، ہالینڈ کی، فرانس کی، چائنا کی، سر ایکشن بتائیے. ہمیں تو علم و عمل کا دامن جو ہے ساتھ رکھنا پڑے گا. ہم اسی بحثوں میں الجھے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو خدا کے لیے لائیں، ٹیچر کو وہ مقام دیں، اور یہ سیاسی جو جوڑ توڑا ہے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، وہ ختم کر دیں. ٹھیک. اور ایلوکیشن جو ہے GDP کی 4% وہ اس کو یقینی بنا دیا جائے. کیونکہ ہم ایک سال کہتے ہیں ہمیں 10 اسکالرشپ، اگلے سال کہتے ہیں ہم نے 0 دینا ہے. پالیسیز، ہم کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے یعنی تسلسل پالیسیز کا وہ نہیں ہے. اچھا یہ ایک ظاہر بڑی ڈبیٹ ہے اس میں، چونکہ اساتذہ کی طرف زیادہ فوکس رہا پروفیسر صاحب کا، اب اس میں اساتذہ بھی شاید وہ نہ رہے. یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ جو اساتذہ ہوا کرتے تھے، یہ بھی تو ایک مسئلہ بڑا ہے نا. بہرحال لیکن فائنلی اس موضوع کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قدیم تعلیمی ادارے ہیں وہ جدید تعلیمی اداروں سے دور ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. اسی انداز سے اگر آپ مدارس کی بات کریں اور آپ اس وقت جو ہے اپنے ماڈرن یونیورسٹیز کی، ماڈرن کالجز کی بات کریں، ماڈرن اسکولز کی بات کریں، ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. یعنی نصابی حوالے سے بھی گیپ ہے اور اداروں کے حوالے سے بھی گیپ ہے. تو یہ ان کو قریب کیسے، کیونکہ دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے سنگل کیریکولم کی بات کی، اس پہ بھی ظاہر بہت سی ریزرویشنز، کیونکہ بہت سے لوگوں کے جو دھندے ہیں او لیولز اور اے لیولز کے مطلب امبریلا کے نیچے، ان دھندوں پہ بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیسے اوور کم ہوگا، کیسے قریب لایا جائے گا، ذرا بتائیے تو صحیح. یہ بڑا ہی کلیدی سوال ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ریفارمز کہتے ہیں کہ مدرسے میں زیادہ فوکس ہے کہ مدرسے پہ ریفارم ہونی چاہیے، کیونکہ مدرسے والوں کی ایکسیس کم ہے میڈیا تک. بڑی کانفرنسز میں لنڈن، امریکہ، فلاں 5 اسٹار ہوٹل، وہ دوسری پارٹی جاتی ہے انگلش میڈیم. اب ایشو یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارے چوٹی کے ایک لائر ہیں پاکستان کے جن کا ایک بڑا نام ہے، ان کا نام نہیں لے رہا، وہ سورت اخلاص نہیں پڑھ سکے. ایک کو سورت فاتحہ پڑھنی نہیں ہے، ایک وزیر خارجہ دوسرے کو سورت اخلاص، پھر وہ یاد کر کے گئے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ میری غلط رپورٹ ہوئی تھی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. انہوں نے دوبارہ کوشش کی، وہ دوبارہ انہوں نے غلط پڑھی. اچھا اب دیکھیے ریفارم پھر دونوں طرف ہیں. اگر مدرسے میں آپ کو ریفارمز کرنی ہے تو ساتھ اگر ایک بندے نے MBBS کیا ہوا ہے اور ایک نے 16 جماعتیں MA کیا ہوا ہے اور وہ مولوی کے پاس جاتا ہے کہ مولوی صاحب ابا جی، میرے سامنے کی بات ہے، میں اعتکاف میں تھے، ایک لڑکے نے MBA کیا ہوا تھا، وہ گیا مولوی کے پاس، اسے کہتا ہے جی وہ ٹائم دیں، دعا کرانی ہے. تو میں نے کہا تمہیں دعا اللہ سے بات کرنی نہیں آتی؟ اندازہ کر لینا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہم سارے. اچھا ہم جماعت کرا سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. واہ. اچھا دونوں جگہ ریفارم ہے. اب آ گیا سنگل نیشنل کریکلم. ٹھیک ہے سر سنگل نیشنل کریکلم نام کی کوئی چیز نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ جسٹ ایک نعرہ ہے. سنگل نیشنل کریکلم تب ہے کہ آپ انگلش میڈیم اٹھائیں، سرکاری اسکول اٹھائیں، وہاں پر کتاب ایک ہو. اچھا اب دیکھیں نا کریکلم یہ ہے کہ ہم نے سکھانا ہے بچے کو کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فکرے لکھ دیں، اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کہانی اصلی لکھ دیں، ایک آپ خود کہانی بنا کے لکھ دیں، ایک آپ حدیثیں لکھ دیں. اصل یہ ہے کہ آؤٹ کم یہ ہے بچے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے والدین کا ادب کرنا ہے. یہ ہے کریکلم. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کتاب اس کی 8000 کی اس کے بستے میں ہے، اس کی 70 روپے کی اس کے بستے میں ہے، اس کو استاد اور پڑھا رہا ہے، اس کو اور پڑھا رہا ہے. ڈفرینس بہت بڑا ویسے بہت بڑا ہے. اور باقی یہ جو مدرسے پہ بہت زیادہ فوکس ہے نا، میں کہتا ہوں مدرسے پہ ہم خرچہ کتنا کرتے ہیں؟ ایک مولوی تیار کرنے پہ جو درس نظامی ہے صرف 14,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے. سر وہ بھی چندوں سے چل رہا ہوتا ہے. چندوں سے. اچھا ادھر دیکھیں 2-2 کروڑ روپے ایک بچے پہ ہم لگاتے ہیں، اور وہ بنتا کیا ہے کہ نہ اس کو بات کرنے کی تمیز ہے نہ وہ. یہ بھی میں دیکھ رہا تھا عادل شاہ ولی اللہ پہ ہم آتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں وہ پرنسپل یا وائس چانسلر بنتے ہیں. محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کرتے ہیں. کیا اچھی بات. ہمارا سر ماشاءاللہ جو او لیول کا بچہ ہے، ہمارے بچے بھی وہی پڑھتے ہیں. 17 سال کا بچہ سبزی نہیں لے سکتا، اس کے ساتھ ماں جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے. نشست و برخاست نہیں ہے، بات کرنا نہیں آتی، کسی بات کا بیٹھنا نہیں آتا. ماں سوائے وہ جو آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ اس کو PUBG کھیلنا آئے گا اور کسی بندے سے آپ ملائیں گے تو السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو سنگل کیریکولم اس کا حل نہیں ہے. سر سنگل کریکلم اس کا بالکل حل نہیں. یہ الگ الگ دنیا ہے. دیکھیں سر سبزی کی دکان اور ہے، بیکری اور ہے، کپڑے کی دکان اور ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ رائے صاحب وقت چونکہ ختم ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں چلنا ہے ظاہر ہے، چونکہ یہ ریلیونسی اس موضوع کی ان کے ساتھ ہے کہ تعلیمی حوالے سے حوالے سے جو آپ کا مقام تھا اس میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. لیکن آخری جملہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جو ہے پورے پاکستان سے جو ٹاپ آف دا لائن برینز ہیں نا ایجوکیشن کے حوالے سے، جو پاکستان سے سنسیئر ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی ایک باقاعدہ آپ کانفرنس بلوائیے، ان سے گفتگو کیجئے، ان کی تجاویز لیجئے. وہ بیوروکریسی نہیں صاحب جو صرف اور صرف پیسہ کما رہی ہے، وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو مجتمع کیجئے، ان سے پوچھئے کہ کیریکولم ہونا کیسے چاہیے. ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ یقیناً کہ یہ کینسر آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان کے جسم سے ختم ہو جائے. بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے بہت بڑی ہستی 18ویں صدی کی، آپ کا علمی مقام قرآن کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا، حدیث کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا، تو آئیے ذرا ان کے تعارف اور علمی مقام سے آغاز کریں. جنید صاحب شاہ ولی اللہ بہت بڑی شخصیت ہے ہماری تاریخ کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جیسے ان کی اپنی کتاب بھی ہے حجت اللہ البالغہ، دی کنکلوسیو آرگومنٹ آف آلمائٹی اللہ. واہ. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے شاہ ولی اللہ بھی ایک طرح کی حجت اللہ البالغہ ہی ہیں، ایک آرگومنٹ ہے. دور زوال میں جب سب کچھ مٹ رہا تھا، اگر کوئی شخص بیداری شعور کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ شاہ ولی اللہ تھے. سبحان اللہ.
آپ 4 سال کی آپ کی عمر تھی جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا. اس کے بعد مغلیہ سلطنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے، تباہ ہوتے اور زوال آشنا ہوتے تھے. اللہ، وہ ساری سوسائٹی کس طرح ڈیکے میں جا رہی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ کی شخصیت اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی تھی. آپ دیکھیں احمد شاہ عبدالی آپ کے کہنے پہ ہندوستان بالکل ٹھیک ہے، آیا اور آپ نے پوری کوشش نجیب کی الدولہ آپ کے کہنے پہ آیا، دونوں کے درمیان آپ نے اتحاد کروایا کہ ان کو ریسٹور کریں. آپ صرف شاہ ولی اللہ کی سیاسی مکتوبات پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ویژن اور ان کی بصیرت کتنی تھی. اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآنیات، حدیث، فقہ، تصوف، جو معاصر عصری علوم ہیں، سوشل سائنسز ہیں، سب پہ لکھا. اور جو لکھا ایک حجت ہے، وہ آج تک ایک ریفرنس ہے. اچھا ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور بات جو جیسے رائی صاحب فرما رہے تھے، کیسی کمال بات ہے کہ 5 برس کی عمر میں جو ہے آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، 15 برس کی عمر میں آپ تیار ہو چکے تھے، اور 17 برس کی عمر میں حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی تھے، ان کے پردے کے بعد آپ ان کی مسند پر تشریف فرما ہو گئے تھے. اچھا یہ کیسی کمال بات ہے. جنید صاحب آپ دیکھیں، آپ کو اس طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی. حضرت نے اپنا پہلا فتویٰ 13 سال کی عمر میں لکھا. ایسے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آہا کیا اچھی بات آپ کا. یہ وہ سسٹم ہے، یہ اس سسٹم کا آؤٹ پٹ ہے. واہ واہ، جو بات ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. اور جو آپ کے ماڈرن ادارے ہیں، یہاں سے تو ایسا کوئی نہیں نکلا. ایسا ہی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. یہ وہ ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ آپ خرچ کتنا کرتے ہیں ان لوگوں پہ، بغیر خرچ کیے یہ آؤٹ پٹ ادارے دیتے رہے. تو شاہ ولی اللہ کی جو ریلیونس ہے جنید صاحب، اگر قرآنیات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قرآن مجید کے لیے انڈرسٹینڈنگ کا دروازہ کھولا. آپ نے فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اس سے پہلے ترجمہ نہیں تھا، آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. حتیٰ کہ اس روایت کو پھر آ کے آپ کے صاحبزادوں نے چلایا. شاہ عبدالقادر نے بھی اردو میں کیا، شاہ رفیع الدین نے کیا، اور شاہ عبدالقادر کے ترجمے کو آج تک معجزانہ ترجمہ کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے 40 سال لگائے اس ترجمے پہ، زندگی لگا دی. اور لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالقادر کو یا تو شروع میں کبھی جوانی میں دیکھا تھا یا ان کے جنازے پہ دیکھا. اچھا، اتنا خلوت میں بیٹھ کے انہوں نے قرآنیات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد اگر حدیث میں آئیں تو تراجم البخاری ہے، المصوع ہے، موطا امام مالک کی شروع ہیں. تو اس طرح کا ان کا ہمیں کام ملتا ہے. اچھا، جو اصل کام جنید صاحب ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ ہے حکمت دین پہ. اچھا، یعنی اگر آپ ان کی حجت اللہ البالغہ دیکھیں، البدور البازغہ دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حکمت کو اور دین کی ریلیونس کو اور اسلام کو انسانیت کے ضرورت ہونے کو بیان کیا. واہ واہ، کہ اسلام صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانی شعور کی ضرورت ہے، سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، معاشی اور اقتصادی سطح پہ. اور جو نیریٹو انہوں نے دیا، جو اصطلاحات دی، کیونکہ جنید صاحب بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کسی علم کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اسے اصطلاحات میں کوائن کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سمندروں علم چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک تعریف یا ایک اصطلاح وضع کرتے ہیں، اس میں کوئی نقص نکلا تو وہ زیرو ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ نے اصطلاحات بھی دی، تعریفات بھی دی، تصورات بھی دیے. اچھا، جب آپ روحانیت پہ آتے ہیں تو شاہ ولی اللہ نے روحانیت کو اس سطح پہ جا کے بیان کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج اگر آپ تصوف کو ماڈرن پرسپیکٹو میں اور آج کی سائیکالوجی اور ہیومن بیہیویئر سائنسز کے پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیں تو آپ کو اس کا آغاز شاہ ولی اللہ سے کرنا ہوگا. شاہ ولی اللہ سے پہلے آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس نے اس انداز سے تصوف کو بیان کیا ہو. میں 2 کتابوں کے نام لوں گا، سطحات ہے اور لمعات ہے. یعنی انہوں نے انسانی شعور کو نفس ناطقہ کا عنوان دے کے وہ ساری باتیں بیان کر دی جن کی طرف آج کی سائیکالوجی جا رہی ہے. اچھا، اس میں پروفیسر صاحب مختصر ایک تو تعلیمی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، ظاہر ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کا سرمایہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا سرمایہ. جی میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب نے بڑا سیر حاصل گفتگو کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے. میں تو سمجھتا ہوں جی کہ جب مسلمان شدید زوال کا شکار تھے تو انہوں نے ان کی سارے پہلوؤں کو اسٹڈی کیا، بے شک کم عمری میں، اور بڑے ہی آبجیکٹیولی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آبجیکٹیو لرننگ انہوں نے سارا اسی کو وہیں سے شروع کیا، آبجیکٹیو لرننگ شروع کروائی. کمال یہ ہے کہ اس وقت علماء بے انتہا خلاف تھے ان کے. انہوں نے سوچا کہ اب اسے سماجی ضرورت آ گئی ہے، اخلاقی ضرورت آ گئی، مذہبی ضرورت آ گئی، قوم کو اس لیڈ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس طرح ایک انٹلیکچوئل بیس فراہم کی، انہوں نے پاک کا ترجمہ کرایا. میں سمجھتا ہوں حدیث شریف کو تو انٹروڈیوس ہی انہوں نے کیا، میری ناقص رائے میں تو انہوں نے کیا جس انداز سے کیا ہے وہ آبجیکٹیو تھا کہ سوسائٹی کو ایک ایسی شکل میں لانا ہے اور ان کا اس کنٹریبیوشن کو بلایا نہیں جا سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید جو ہے ان کے سر اصل میں میرا تو ماننا یہی، بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایکچوئل ہمارے ہیروز ہیں جن کو پڑھانے کی ضرورت ہے. بڑا اچھا جملہ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا کہ جہاں لاگتیں نہیں لگیں وہاں مقام اور مرتبہ یہ کہ دنیا جو ہے سر جھکاتی ہے ان کی بارگاہوں میں، اور جہاں لاگتیں لگتی ہیں وہاں لاگتیں پھر ظاہر جیب میں جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرا کام ہی نہیں ہوتا. لیکن رائے صاحب آخر میں معاشرتی خرابیوں کے حوالے سے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے وہ ایک مثال ہے. جیسے بیواؤں کا مسئلہ تھا، پھر جو ہندوؤں کی جو خاص مینٹالٹی تھی اس کا جو مطلب انفلوئنس مسلمانوں کے اوپر آ چکا تھا، پھر جو مسالک کی دوری تھی اس کو آپ نے جس انداز سے قریب کیا، بہت کام کیا. پھر سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں نا، مرٹھوں کا معاملہ، جاٹوں کا معاملہ جو تھا اس میں احمد شاہ عبدالی کو، نجیب الدولہ کو قریب لانا، تو اس حوالے سے آپ کو بڑا کام تھا. ذرا بتائیے. بہت شکریہ. شاہ ولی اللہ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایج دیکھیں، صرف 59 ایئرز وہ اس دنیا میں رہے، اور 17 سال جیسے میں کہتا ہوں کہ اب یہ ایک چیلنج ہم دیتے ہیں. کیا بات. محمد بن قاسم کا بھی ہم نے نام لیا 17 سال، اور یہ بھی 17 سال. اچھا، انہوں نے آ کے ایک علاقہ فتح کیا اور انہوں نے ایک کائنات فتح کر لی. ایسے ہی ہمارا بچہ جو یہ بہت زیادہ جو ہمیں آ کے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، او لیولز اینڈ اے لیولز، وہ ہمارے ایک دوست کہتا ہوتا کہتا او لیول اور اے لیول، اسی طرح کا کوئی لیول ہے جو سمجھ نہیں آج تک آ رہی. اچھا، یہ 17 سال میں نے کہا ہارڈلی وہ او لیول کرتا ہے جو 11 جماعتیں ہیں، نہ وہ ایف اے ہے نہ وہ میٹرک ہے. درست. اچھا، شاہ ولی اللہ کے دیکھیے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں نا، یہ جو ہے سوشل جو ہے ایشو پہ آنے سے پہلے
قرآن پاک دیکھیں جو برصغیر کے ہم لوگ تھے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارا ایک ہی ملک تھا، کچھ اور بھی علاقے شامل تھے. اچھا اس میں آپ دیکھیں تقریباً 11 صدیاں تک صرف اور صرف یہ تھا کہ قرآن پاک کو صرف ناظرہ لوگ پڑھتے تھے یا جن کو عربی آتی تھی یا ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے قرآن مجید کو وہ ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں فتح الرحمان کے نام سے. اور وہ ظاہر سی بات ہے جب بھی نئی چیز آپ لے کے آئیں گے، وہ اسپیکر پہلی دفعہ آیا تو اس پہ فتوے لگے، کیمرے پہ لگے، پھر ایسا ایسا سارے ایکسیپٹ کر لیا، پرنٹڈ پریس پہ لگے. اچھا پھر ان کا دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت یا سیاسی، لیکن ایک دو جنریشنز کے بعد وہ بالکل ہی اچھا ان کی فارسی ترجمے کے بعد پھر اردو تراجم کا سلسلہ ان کے سر بیٹوں کا دیکھیں، ان کے پوتوں کا دیکھیں، اور یہ بالا کوٹ سے لے کر آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. درست. اچھا آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ سارے ان کو مانتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ تمام جو ہے وہ یہ تھے کہ نقش بندیہ آپ کو پتہ ہے سلسلے سے ان کا تعلق تھا تصوف کے، لیکن اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ جب کسی کی بیعت کراتے تھے تو سب بزرگوں کا نام لیتے تھے باقیوں کے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا پھر دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو جس شاہ ولی اللہ جیسے جو لوگ ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اچھا ان کا یہ کتابوں میں بڑا کم لکھا ہوا ہے، لیکن پروفیسر صاحب کو اور وی صاحب کو پتا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اکانومی کے اس میں ایسا ہی اکانومی بڑی مضبوط کیا آپ نے، اس کو پلان دیا تھا. ایگزیکٹلی. ابھی دیکھیں 25-26 سال ہمارا یہ نظام کو یہاں پہ اور لنڈن امریکہ میں لا کے پڑھا کے ایک بندے کو صرف پورا ڈاکٹر بھی نہیں، آنکھ کا ڈاکٹر، یہ MBA ہے تو اس میں یہ مارکیٹنگ ہے، یہ فائنانس ہے، یہ فلاں، یہ جو ہمہ جیتی ہے نا. اب دیکھیں احمد شاہ عبدالی افغانستان میں یہاں پہ سمجھے ایک عالم ہے، ان کو وہاں سے قائل کرنا. مرہٹوں کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے ہمارا پورا سسٹم ہائی جیک کر لیا تھا، اذان پہ پابندی تھی، گائے ذبح نہیں کر سکتے تھے، اور یہ اگر پانی پت کی جنگ 1861 والی نہ ہوتی تو بالکل کام ختم ہو گیا تھا. سارے اس کے پیچھے تھے حضرت شاہ ولی اللہ 2 لاکھ دیکھیں مرہٹے صرف وہاں پہ قتل ہوئے، اور پھر حدیث پہ انہوں نے کام کیا. اور یہ جو اخلاقی اچھا وائزین کو، وہ مولویوں کے مولوی تھے جسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ بینک کو بینکوں کا بینک، انہوں نے مولویوں کو اکٹھا کر انہوں نے کہا بھائی یہ کیا قصے کہانیاں آپ سناتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی وہ باتیں کریں جن کو ان کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اچھا پھر وہ ایسا اس طرف لوگوں کو لے کے آئے اور کوئی بات ایسی نہیں کی جس میں کوئی اختلاف ہو. سر وہ دیکھیں نا بیواؤں کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا، پھر وہ جو ازواج مطہرات کی مثال لے کر کیا کمال لوگوں کو کنونس، وہ بتائیے نا کیا ہوا. بالکل. اب دیکھیں نا ہمارے اصل میں جہاں پہ دیکھیں آپ رہتے ہیں نا، جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، مثلا غریب آدمی ہمیشہ امیر کو کاپی کرتا ہے نا کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے، ایسے ہوا ایسے. اچھا ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے عرصہ دراز سے، اور یہ خطہ اتفاق کی بات ہے کہ ہندو اس میں ڈومینیٹ تھے، تو ہندوؤں کو ہم کاپی کرتے تھے. ستی کی اس میں رسم آ گئی، اور خاص طور پہ بیوہ کے ساتھ تو وہ شادی کا. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو ایک بڑا افضل کام ہے کہ بیوہ کے ساتھ آپ شادی کریں. اچھا اسی طرح سے جو باقی بدعات بہت زیادہ داخل ہو گئی تھیں. اب مثال کے طور دیکھیں یہ جو شب برات پہ پٹاخے ہم چلاتے ہیں، اس میں تو کسی فقہ کا نہیں ہے نا کہ آپ پٹاخے چلائیں. بالکل. اچھا ہر دفعہ کہہ کے اس کے بعد اچھا ایسی جو خرافات اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کو بڑی زور شدت سے روکا اور لوگوں کو قائل کیا، اور اس کا نتیجہ آیا. میں نے کہا آج تک بھی آپ کوئی مدرسہ اٹھائیں گے وہ چلتے چلاتے مدرسہ رحمیہ پہ جا کے ختم ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بس اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.